عمران خان کی پارٹی کا ٹکٹ لے کے آنے والے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ دھڑے بندی، یہ الزامات، پیسوں کا لین دین، بوچھاڑ، یہ کیوں پری پلانڈ ہے؟ یا یہ جو لوگ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں یہ کسی کے اشاروں پہ لگاتے ہیں؟ اصل کہانی کیا ہے؟ جس طرح کے اختلافات آ رہے ہیں، پیسے کھانے کے الزام لگائے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن سے رابطہ کیا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اور وہ رابطہ وایا عامر ڈوگر جو چیف ویپ ہے جی ان کے تھرو ہو. یہ خان صاحب کو بنی گالا جانے کی سہولت دینے کو تیار تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ سہولت نہیں مانی. ایک بات اور اس نے تصدیق کی جو خبر ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں تحریک انصاف واپس آنا چاہ رہی ہے. جیل میں خان سیکھ رہے ہیں. چائنیز کے اوپر بڑی تعداد میں ایف آئی آر ہوئی ہے، یہ کیا معاملہ؟ کمپنی رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی آڑ میں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور روزانہ کی طرح اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایم بی سومرو. ناظرین، آج دو موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ایک، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات، تناؤ اور ایک دوسرے کو گرانے کی، ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار کیوں جاری ہے، کیا دھڑے بندی نہیں بن رہی ہے تحریک انصاف کے اندر. اور دوسرا، وفاقی دارالحکومت میں ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے کہ بڑی تعداد میں چائنیز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر کیا الزامات ہیں، مقدمات جو درج ہوئے ہیں ان مقدمات میں کیا کیا چیزیں ثابت ہوئی ہیں ڈیٹے سے جو ان سے ریکوری ہوئی ہے، اس سارے پہ گفتگو کریں گے. پہلے ہم گفتگو کریں گے تحریک انصاف کے اختلافات پہ، اور اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جس وقت بھی تحریک انصاف کی جانب سے وفاق پر چڑھائی کی بات کی جاتی ہے، احتجاج کی بات کی جاتی ہے، اسی وقت اندر سے اختلافات، الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایم بی سومرو صاحب، تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، بڑا ووٹ بینک ہے، عمران خان کی فالوئنگ ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آنے والے، عمران خان کی پارٹی کا ٹکٹ لے کے آنے والے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، جس وقت بھی کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے، ہم علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی دیکھتے تھے، جب تحریک کی بات ہوتی تھی، احتجاج کی بات ہوتی تھی تو ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا مختلف ہیلو بانوں سے. اب جب سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ستمبر کے آخر میں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور چیزیں کریں گے، گو کہ آج بھی وہ ملاقات کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے قریب پہنچنے کی کہ وہاں پہ ان کی ملاقات عمران خان سے ہو جائے. ہوتی یا نہیں ہوتی یہ تو وقت ثابت کرے گا. تو یہ دھڑے بندی، یہ الزامات، پیسوں کا لین دین، بوچھاڑ، یہ کیوں پری پلانڈ ہے؟ یا یہ جو لوگ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں یہ کسی کے اشاروں پہ لگاتے ہیں؟ اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، 27 ستمبر کی ڈیٹ کا اناؤنس کیا گیا ہے اسلام آباد میں دوبارہ احتجاج کا، دھرنے کا. تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو اختلافات تھے وہ اب میڈیا کا، سوشل میڈیا کا ذریعہ بن رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اور ایک سینیٹر صاحبہ ہے مشال یوسف زئی صاحب، ان کی کوئی ایک کال ٹاک جو ہوئی ہے، وہ آڈیو لیک بھی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیے گئے ہیں جس پہ وہ بہت سخت جذباتی انداز میں اس نے جواب دیے ہیں. تلخ لہجے تھے. تلخ مطلب بہت ہی وہ دیے ہیں. اور اس کے بعد اب دھڑے کھل کے سامنے آئے. دیکھیں، کوئی بھی تحریک ہو، یہ بیسک ایک پولیٹیکل ایک اصول ہے. جب آپ تتر بھتر ہیں، آپ بٹے ہوئے ہیں، اختلافات کا شکار ہیں، آپ کے صفوں میں اختلافات ہیں، اتفاق نہیں ہے، تو وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اس وقت خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد اس وقت تک خان کو باہر نکالنے کے لیے بہت حکومت کے خلاف بہت بڑا پریکٹس مطلب دباؤ ڈالنے والا کوئی تحریک شروع نہیں ہوئی. وہ معاملات بھی اختلافات کا ہے. باقی دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ ان کے احتجاج کو کرنے نہیں دیا جا رہا، یہ بات درست ہے کسی حد تک، مگر یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. تو اس سے کہیں زیادہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے سختیاں صحیح ہیں، نون لکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے صحیح ہیں، قوم نے صحیح ہیں، مگر ان کی اس طرح معاملات نہیں ہوئے. ابھی جس طرح کے اختلافات آ رہے ہیں، پیسے کھانے کے الزام لگائے جا رہے ہیں، 50 کروڑ بھائی قیدیوں کے نام پہ آئے، وہ کہاں چلے گئے،
یہ سوال ایک قیادت سے پوچھے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات اور الزامات کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پیسے دے کے گئے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو باہر سے فنڈنگ آتی ہے، ڈالرز میں آتی ہے، ملینز پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، چیک کون کاٹتا ہے؟ یہ ساری مطلب قیادت پہ ہی الزام لگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 27 تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے تو وہ بھی نہیں لگتا کہ یہ کامیاب تحریک کی ابتدا ثابت ہوگی، کیونکہ یہ اختلافات ہوں گے۔ جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے تو تب لوگ نہیں پھر اس پہ اتنے نہ کراؤٹ ہوگا نہ خان صاحب کا۔ اب خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ پارٹی میں وہ ہوتے تھے تو اکیلے بندے تھے، پارٹی میں وہ معاملات ہے نہیں ابھی جو پارٹی کو چلائے۔ یہ آپ آپس میں دیکھیں کتنے ہم نے پہلے بھی شو کیے ہیں، کتنے دھڑے بن گئے ہیں۔ تو یہ معاملات پی ٹی آئی، آج اپوزیشن لیڈر صاحب نے سینٹ میں ہمارے ساتھ پی آر اے کے منتخب باڈی کے ساتھ کوئی 2 گھنٹے کے آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہم سے بات کی ہے۔ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر جی سینٹ کے اپوزیشن راجہ ناصر عباس صاحب، تو ان سے ہم نے بہت ساری پولیٹیکل معاملات پہ بات کی۔ اختلاف پارٹی میں ہیں، اس نے اعتراف کیا، تحریک انصاف میں۔ جی انہوں نے کہا کہ ہیں اختلاف، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک خبر اس نے دی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کے جو چیف وہپ ہیں پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر، پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا گیا ہے اپوزیشن میں بیٹھنے، اپوزیشن میں آنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن سے رابطہ کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ جی وہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ رابطہ ہوا ہے، اور وہ رابطہ وایا عامر ڈوگر جو چیف ویپ ہے جی ان کے تھرو ہوا کہ ہے۔ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے۔ تو یہ ازیوم یہ کر رہے ہیں، تو ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کریں گے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ مطالبہ کریں گے کہ عہدے چھوڑیں؟ میں نے کہا ہم کیوں کریں گے، وہ اپوزیشن میں آنا چاہتے ہیں، ہم ویلکم کریں گے۔ تو ایک خبر یہ بھی تھی، مگر وہ جو انہوں نے اعتراف کیا تو یہ بات درست ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خان ڈیل کر کے نہیں آئیں گے، اور انہوں نے کہا تھا ملاقاتیں ہوئی تھی، انہوں نے آپشنز دیے تھے، انہوں نے کہا خان نے ریجیکٹ کیے، اور خان نے کہا کہ میں ڈیل کر کے بنی گالا نہیں جاؤں گا۔ تو یہ انہوں نے بات کی، یعنی کہ جو بات علی امین گنڈا پور صاحب نے کی تھی وزارت اعلیٰ کے آخری دور میں، آج انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ جی 4 ملاقات، اور گفتگو میں یہ معاملہ تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کو لے کے جانا چاہتے تھے نتھیا گلی کے پی کے جیل میں، اور یہ خان صاحب کو بنی گالا جانے کی سہولت دینے کو تیار تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ سہولت نہیں مانی، میں نہیں مانی۔ اور ایک یہ بات تو ایک تو انہوں نے یہ بات کہی، تو ان کی معاملات خان صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اور ابھی ایک بات اور اس نے تصدیق کی، جو خبر ہے وہ یہ کی کہ ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو ذرائع سے خبریں آئی تھی کہ اپوزیشن وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں جائے گی، تو انہوں نے تصدیق کی ہم وزیر اعظم ہاؤس نہیں جائیں گے، پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی روم میں بیٹھ جائیں، ہم وہاں پہ بات کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس نہیں جائیں گے۔ تو یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں تحریک انصاف واپس آنا چاہ رہی ہے یا آ جائے گی؟ وہ ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا، اور اس کو ریورس بھی خان صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی نظر میں اس فیصلے سے آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے، وہ اچیو ہوا؟ تو اس کا کوئی اس طرح نہیں تھا کہ ہم نے گین کیا ہے۔ اچھا صحیح، جو آج آپ کی ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر صاحب سے، اس میں 2-3 بڑی خبریں ہیں، میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس کو ذرا آپ سے دوبارہ ایلیبوریٹ کرانا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی بطور اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہے،
اور صرف معاملہ وینیو کا ہے، یعنی کہ وہ پرائم منسٹر آفس نہیں بیٹھے گی، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار ہے، نمبر 1 یہ بات ٹھیک ہے. نمبر 2 بنی گالا میں شفٹ کرنے کی ڈیل ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، لیکن خان صاحب نہیں مانے، نہیں مان. اور قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. وہ فیصلہ پہلے بھی چھوڑنے کا انہوں نے کیا تھا، اچھا اب بھی واپس وہی لے اچھا سکتے. ایک اور چیز نا دیکھیں، ایک اور بات جی جی وہ آپ زیادہ کیونکہ آپ نے تصدیق بھی کی ہے، جو ہمارے پاس خبر تھی تو جس کی تصدیق آپ کے پاس آ گئی ہے، تو میرے لیے وہ خوش آئندہ ہے. وہ خوش آئندہ اس لیے ہے، ذرائع سے دو دن سے یہ بتایا جا رہا تھا، خان صاحب نے ایک اہم رہنما سے بات کی، تو وہ بتایا جا رہا تھا کہ اکبر ایس بابر سے کی، وہ بانی ممبرز میں سے ایک ہے، اور اس نے پارٹی کی الیکشنز کے طریقہ کار پہ اعتراض کیا تھا. اور ذاتی طور پر خان صاحب پر جتنے دوسرے لوگ بولے ہیں اتنا شاید وہ نہیں بولے، وہ طریقہ کار پر اختلاف تھا. کہتے ہیں کہ خان صاحب نے میسج کیا ہے، رابطہ کیا ہے کہ میں جب بھی آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا. تو اس کی آپ تصدیق کیجیے گا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی ہے کیونکہ تصدیق ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں خان سیکھ رہے ہیں، غلطیاں جو انہوں نے غلطیاں کی اس سے سیکھ رہے ہیں. اور خان اور اکبر ایس بابر صاحب اس ویسے انسان ہم ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، مگر پولیٹیکلی اور عوامی اہمیت کی آواز سے بات کر رہا ہوں. خان اور اکبر ایس بابر صاحب کا کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے، مگر اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں عمران خان کے، اس کے باوجود اپنے ایک پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو وہ جو غرور کی بات کی جاتی تھی تو وہ مطلب اس کا غرور ٹوٹا ہے. اچھا میں اس میں آپ کو نا جلدی سے 2 چیزیں تصدیق کر دوں کہ عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ یہ بات نہیں دہرا رہے کہ وہ اکبر ایس بابر کے گھر جائیں گے، ان کو راضی کریں گے، ان کے ساتھ پیچ اپ کریں گے. اس سے پہلے جس وقت انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کیا تھا، فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے سے 72 گھنٹے پہلے میں اس لیے آن سکرین یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب کے جماعت کے کسی اکابرین کو لگے کہ یہ بات غلط ہے، اکبر ایس بابر صاحب بھی حیات ہیں، خان صاحب بھی حیات ہیں، وہ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں. 72 گھنٹے پہلے پیغام بھیجا کہ وہ اکبر ایس بابر صاحب کے گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. جہانگیر ترین صاحب نے کوشش کی اکبر ایس بابر صاحب سے پیچ اپ کر لیں، لیکن سیف اللہ نیازی اور وہ سارا گروپ نہیں مانتا تھا. اسد عمر صاحب نے خفیہ ملاقاتیں کی کہ معاملہ ختم ہو جائے اور اکبر ایس بابر دوبارہ ری یونین کر لیں، لیکن معاملہ حل نہیں ہو سکا. یہ بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت جس وقت خان صاحب جوبند پہ تھے. اب آجے حالیہ، ایک صاحب ہے اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل تھے، وہاں پہ خان صاحب کی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں. وہ صاحب ضمانت پہ رہا ہو کے باہر آ جاتے ہیں اور خان صاحب کا پیغام اکبر ایس بابر صاحب کو دیتے ہیں، اور اکبر ایس بابر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اکبر ایس بابر صاحب جب تک میرے ساتھ تھے پارٹی چیزیں سنبھالی ہوئی تھی، اور مجھے اس وقت کے مقتدر حلقے کے کچھ لوگوں نے اور میری پارٹی کے کچھ لوگوں نے مجھے ڈسٹرکشن کی اور اکبر ایس بابر سے دوری کا کہا گیا، جو کہ میرا ایک غلط فیصلہ تھا. اچھا ہم چونکہ 1 دہائی سے زیادہ یہ لڑائی ہے، میں نے اس کو بڑی قریب سے کور کیا ہے، میں نے خود کوشش بھی کی ہوگی کہیں نہ کہیں. اکبر ایس بابر صاحب کے سینے میں یہ راز ہے اور میرے سینے میں راز ہے، اور تحریک انصاف کے 1-2 لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن اس سارے سینیریو میں، اس سارے معاملے میں اس وقت کے جو بینیفیشری تھے، جو شاید آج بھی کہیں نہ کہیں ہوں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خان صاحب اور اکبر ایس بابر اکٹھے ہوں. اب اکبر ایس بابر صاحب کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا جی بالکل کوئی ایشو نہیں ہے، آپ میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جو میرے گھر آنا چاہے میں حاضر. میرا کسی شخصیت سے اختلاف نہیں ہے، میرا اصولی اختلاف ہے کہ ایک پارٹی کو ہم نے بنایا تھا چینج آف رجیم کے لیے، ایک نظریے پہ پارٹی کو اس نظریے اس آئین کے مطابق لے. خان صاحب کا پیغام ملنے کے حوالے سے اکبر ایس بابر صاحب نے تصدیق کی؟ بالکل اکبر ایس بابر صاحب نے تصدیق کی، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے تصدیق کی، اور جس شخصیت نے پیغام دیا اس کا نام سیگا راز میں کسی وجہ سے رکھا گیا. اچھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر نکلنے کے بعد اکبر ایس بابر صاحب کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا. پولیٹیشنز کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب باہر ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، اختیارات میں ہوتے ہیں، تب ان کے پاس تکبر اور وہ غرور آ جاتا ہے. وہ
اور جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو سب اچھے لگتے ہیں کو اور دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اگر خان صاحب یہ اسٹارٹ میں ہی جیسے انہوں نے فارن فنڈنگ کیس داخل کیا, اسی وقت ہی اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ بلا کر معاملے کو حل کر دیتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ بابر صاحب کوئی مسئلہ نہیں وہ مسئلہ حل ہو جاتا, وہ مسئلہ ہو جاتا. مگر وہ جو اچھا ایک اس سسٹم کے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں وہ چیز ہونے نہیں دیتے. اچھا صحیح, دوسری جو بات آپ نے کی نا دھڑے بندی کی, فیسوں کی, مالی معاملات کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیرسٹر گوہر ساری زندگی ایم این اے شاید نہ بن پاتے, تحریک انصاف کے چیئرمین بنے پارٹی کے اور وہ ایوان میں گئے. میں حیران پریشان اس بات پہ ہوں, اس پلیٹ فارم سے بیرسٹر گوہر سمیت تحریک انصاف کے جتنے وکلاء اکابرین ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے اس نقطے کو عوام کے لیے, عوام کا نقطہ ہمارا نہیں ہے, اس کو کلیئر ضرور کریں کہ آپ کو جس پارٹی نے شناخت دی, ایم این اے بنوایا, ایم پی اے بنوایا, سینیٹر بنوایا, آپ اس پارٹی لیڈرشپ, اس پارٹی کے کارکنان کے مقدمات لڑنے کی فیسیں لے رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں؟ دیکھیں میں اور اگر فیسیں لے رہے ہیں تو کیا یہ جسٹیفائی ہے؟ اور اگر ان فیسوں کی مد میں آپ فنڈنگ اور پیسے لے رہے ہیں تو کیا عجیب مذائقہ خیز بات ہے. میں آپ کو دیکھیں نا یہ ایک المیہ تو ہے نا میں آپ جی. کو بات بتاؤں, مجھے ایک مرتبہ انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ادھر اسلام آباد میں, نومبر میں شاید دھرنا تھا, تو سندھ سے ان کے کارکن آئے تھے, وہ پنجاب میں اریسٹ ہو گئے, ان کو چالان کر دیا گیا. ان کی ضمانت کے لیے ان کے ورثاء کو پتہ نہیں تھا, ان کی ضمانت کے لیے ان کے پاس نہ وکیل تھا نہ پیسے تھے. وہ کسی عدالت میں کسی صحافی سے ملے, انہوں نے مجھے کال کی, میں نے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتایا, مجھے پھر بھی بتایا گیا کہ اس کے باوجود بھی ایک ہفتے کے بعد ان کے ورثاء آ کے اپنے وکیل لے کر یہ المیہ ان ہے, کے کیا. یہ المیہ تو ہے. اب اس طرح معاملات ہوں گے. اور مجھے, میں آپ کو بتاؤں صحیح ٹائم تھوڑا, ہم نے اگلے ٹاپک پہ بھی جانا ہے. خان صاحب مقبول آدمی ہیں, خان صاحب کی وجہ سے پارٹی ہے, خان صاحب کو اس کی قیادت پی ٹی آئی کے لوگ, وہ جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے, وہ ایک توے کی طرح استعمال کر رہے ہیں. چلیں یہ تو دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ پکا کر دیکھیں کھا رہے ہیں, اور خان کو ان کے کسی بھی کام کا فائدہ نہیں دیکھیں, ہوا. میں بتاؤں معذرت سے میرا اس پہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم پھر بات کر لیں گے. اگر کوئی لیڈر استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ لیڈر نہیں ہے, اور اگر استعمال ہو رہا ہے وہ ویژنری نہیں ہے, اور پھر یا پھر جان بوجھے استعمال ہو رہا ہے, میرا اپنا ایک استدلال ہے, اس کے اوپر ہم پھر کس دن بحث کر لیں گے. جس کے نام پہ بیٹھے ہیں اس کو تو فائدہ نہیں مل رہا. دیکھیں نہیں مل رہا نا, تو پھر استعمال ہونے والا عقل مند ہوگا تو کیوں ایسے لوگوں کو پارٹی دے گا؟ پھر وہ تو میں پارٹی دینے والے, عہدے دینے والے کو سوچنا چاہیے. اب دوسرا ٹاپک جلدی سے 2 منٹ میں ہم نے ریپ اپ ٹچ کرنا ہے اس کو, اور ریپ اپ کرنا ہے. کچھ چائنیز کے اوپر بڑی تعداد میں ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے ذرا جلدی سے؟ میرا پروڈیوسر یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ ایف آئی آر ہے ناظرین جو میری سکرین ہے جی. اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے گلبرگ, ٹھیک ہے, اس میں اطلاع آئے کہ 374 غیر ملکی گرفتار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بتایا جا رہا ہے کہ وہ چینی باشندے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ایف آئی اے کے حوالے کی گئی. ابھی این سی 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 آئی نے ان پہ تقریباً 138 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے, 2 مقدمے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اب جو باتیں سامنے آئی, جب ایک کال سینٹر ہے مختلف ہے, اس پہ چھاپا مارا گیا, تو وہ جو دستاویز ہیں جی جی یہاں پہ رہنے کے وہ پیش نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, اور اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا. ابھی ٹھیک ہے, ایک کمپنی کا جو معاملہ آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کی آڑ میں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی تھی. مثلا ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے کہ جو سائبر کرائمز ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے آن لائن مختلف غیر فحش معاملات, ویڈیو, سیکس چیٹ ان میں بھی ملوث تھے. ٹھیک ہے, پورا نیٹ ورک تھا, پیکا ایکٹ, دھوکہ دہی, فراڈ, یہ دفعہ شامل کی گئی ہیں اس میں. اور آئی ٹی کے حوالے سے وہ پوری ایک
کمپنی چلانے کے نام پر یہ ٹھیک ہو پورا بڑا سائبر کرائم کے حوالے سے بالکل ٹھیک یہ ایف آئی آر میں ہے مگر، اور ابھی ان کو سپارکو کے برابر میں بلڈنگ ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ان پہ مزید کام ہو رہا ہے، مزید انویسٹیگیشن ہوگی، مگر مزید مسئلہ یہ ہے جی جی ہمارے یہاں جی پاکستان کو سعودی میں، یو اے ای میں، خاص طور پر 2 ملکوں جی صحیح ٹائم ختم ہو رہا ہے، جی، وہ انہوں نے ایک چیز کو، اتنی چھوٹی چیز کو ایشو بنایا پاکستان کے لیے، بڑا مسئلہ ہوا کہ آپ کے لوگ آ کے ادھر بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک، تو ہم ساری دنیا میں بدنام ہوئے، مگر یہ جو غیر ملکی شہری ہیں یہ آ کے کیا کرنے لگے، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ بالکل بھیک ٹھیک ہو مانگنے سے، بھیک مانگنا زیادہ بڑا کرائم ہے یا یہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک، ادھر بیٹھ کے سیکس ویڈیو بنا کر بالکل اس ٹھیک کو ہے، کاروبار کے لیے یوز کر رہے جو ہیں بھی غیر اور قانونی فراڈ دھندا کر ہو رہے رہا ہیں، ہے، آن لائن وہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرے، کر رہے ہیں، اور جو چیزیں پاکستان کی ملی اداروں ہیں، نے اس کے اوپر ایکٹیویٹی کی ہے، مزید وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نہیں، انفولڈ ہوں گی، یہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے، اتنا کچھ ہوتا کیسے رہا؟ ٹھیک ہو گیا، بہرحال یہ اپنی جگہ پہ سوال موجود ہے کہ اب تک یہ معاملہ کسی کی نظر میں نہیں آیا، جب آیا تو اس پہ کارروائی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ، صحیح ٹائم پہلے بہت ہمارا اوپر چلا گیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ خبریں دینا مقصود تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان روابط ہو چکے ہیں اور حکومت اور پی ٹی آئی بھی ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ مسئلہ وینیو کا ہے، اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی پہل کرتی ہے پی ٹی آئی کی طرف یا حکومت پہل کرتی ہے پی ٹی آئی کی طرف، یہ آنے والے دنوں میں اور وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 2، چائنیز کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، کس لیول پہ ہوئی ہے، جیسے جیسے وقت کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔